اس کے بعد ہم آتے ہیں عید الفطر کے بعض احکام کی طرف۔ عید الفطر جو کہ اگلی بدھ یا جمعرات کو سعودی عرب میں متوقع ہے، اور دیگر جو ملک ہیں پاکستان، ہندوستان وغیرہ، اس میں جمعرات یا جمعے کو عید الفطر کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ اس کے حوالے سے بعض اختصار کے ساتھ احکام یہ کہ عید ایک شعائر اسلام میں سے ہے، ایک اسلامی شعیرہ ہے جس میں کہ عبودیت، بندگی، اس کے بہت سی جو یعنی صورتیں ہیں وہ ہمیں اس میں نظر آتی ہیں۔ عید کیوں کہا جاتا ہے؟ لأنہ یعود، اعادہ، اس کا ہر سال اعادہ ہوتا ہے۔ عیدیں ہر امت کا ایک شعار ہوتی ہے، ہر امت کی ایک خصوصیت، اس کو نمایاں کرنے والی ایک چیز جو ہے وہ عید ہوتی ہے۔ عید ایسی چیز نہیں کہ جو امت اسلامی ہے اس کی اپنی عیدیں ہیں، دیگر امتوں سے وہ اس کو ممتاز کرتی ہیں۔ تو ہمارے لیے جو عیدیں ہیں صرف 3 عیدیں ہیں، 2 سالانہ اور 1 ہفتہ وار، آج کا دن جمعے کا دن، عید الاضحیٰ، عید الفطر سالانہ۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی اور عید کو ایجاد کر لیں، کسی بھی نام سے وہ کسی دن کو ایجاد کر لیں جس کو کہ ہر سال منانے لگ جائیں، جس کا اعادہ ہو، ہر سال وہ آئے اور اس پہ کوئی خوشی منائی جائے، کسی بھی قسم کا اس کو کسی لحاظ سے منایا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ عید صرف اسی دن کو عید قرار دے سکتے ہیں جو کہ قرآن و حدیث میں اللہ نے جس کو عید قرار دیا، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ عید کسی کو، ایک آدمی کو خوشی ملی، بچہ پیدا ہوا، اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، مٹھائی کھلاتا ہے، اچھی بات، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگلے سال پھر اسے خوشی کا دن آئے، پھر وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، تو اس طرح اس نے اس کو عید بنا دیا، یہ جائز نہیں کسی بھی ایونٹ کو۔ یہ یعنی عید صرف وہی عیدیں ہیں جو کہ اسلام نے مقرر کی۔ عید یقیناً خوشی کا دن ہے۔ اسلام میں عید کیسی ہے؟ عبادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ جو عید ہے عید الفطر، یہ روزے کی اہم عبادت کے فوراً بعد آتی ہے۔ عید الاضحیٰ حج کی اہم ترین عبادت، اس کے درمیان میں وہ آتی ہے۔ تو ہماری جو عیدیں ہیں وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ، 2 اہم ارکان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور ان عیدوں میں بھی اللہ کی وحدانیت، عبودیت، اس کی بہت سی صورتیں، اس کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جو غیروں کی عیدیں ہیں وہ شرک، کفر، فسق کے کاموں سے بھری ہوتی ہیں، اس میں وہ چیزیں خوب نمایاں ہوتی ہیں۔ تو مسلمانوں کی عیدیں ایک امتیازی حیثیت یقیناً رکھتی ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، آپ نے عید کے دن فرمایا کہ یقیناً ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ اس سے ایک تو پتہ چلا کہ عید ایک نمایاں چیز ہے جو ایک قوم کو، ایک ملت کو دوسری ملت سے ممتاز کرتی ہے۔ مسلمان کے لیے کسی غیر عید کو اپنانا جائز نہیں ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ یہ جو عید ہے اس کو عید کے طور پہ اپنانا لازم ہے، وہذا عیدنا، اور ہمارے لیے وہی عیدیں مختص ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو عیدیں بیان کر دی، ان سے تجاوز کرنا یا ان میں کمی کرنا درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عیدیں اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ عید الفطر میں فطرانہ نکالنا جس کے احکام کا پہلے ذکر کیا گیا، یہ ایک اہم اس کی عبادت ہے۔ عید کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث میں عید الفطر، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ایک بہت اہم سنت جو عید کے دن کی جس کا احیاء کرنا ضروری ہے وہ تکبیر کی سنت ہے۔ عید الفطر میں تکبیر کا وقت وہ جب سورج رمضان کا غروب ہو جائے آخری دن کا، اس وقت سے شروع ہوتا ہے اور نماز عید تک جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو اس پر جس کی اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو رمضان کے اختتام پر تکبیر کرنا یہ اس آیت میں بھی ذکر آیا، احادیث میں اس کا بہت واضح طور پہ اس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ سلف صالحین سے اس کے مختلف صیغے ملتے ہیں۔ ایک مشہور صیغہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں تکبیر کی جو تعداد ہے وہ 2 کے بجائے 3 بھی روایت کی گئی، یعنی اللہ اکبر 3 دفعہ۔ اور اس کے علاوہ ایک صیغہ یہ بھی آتا ہے
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور بعض روایات میں یہ اضافہ ہے اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ یہ صیغے جو صحابہ سے ثابت ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے تکبیر کی جائے۔ اگر ان کے علاوہ بھی کوئی اضافہ کیا جائے صحیح کلمات کا، اس میں بھی گناہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن صحابہ کے صیغوں کا التزام بہرحال زیادہ افضل ہے۔ مرفوعاً تو اس میں کوئی چیز ثابت نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کچھ نہیں ملتا، لیکن صحابہ کرام سے جو مختلف جو صیغے ہیں، جو 3 تک پہنچتے ہیں، 3 صیغے ہمیں جو ملتے ہیں، ان کا التزام بہتر ہے۔ سنت یہ ہے کہ بلند آواز سے تکبیر کی جائے، تکبیر میں آواز اونچی رکھی جائے۔ شاعر اسلام میں سے اس کا کھل کے اظہار کرنا چاہیے، اس کے ذریعے دوسروں کو یاد دہانی بھی ہوتی ہے۔ تو لوگوں کے لیے مستحب ہے کہ عید کے دن، عید کی رات، وہ اپنی مسجدوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، راستوں میں چلتے پھرتے اپنی اجتماع گاہوں میں اونچی آواز سے تکبیر پکاریں، چاہے وہ سفر میں ہیں یا انہوں نے قیام کیا ہوا ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے، کانوا فی الفطر اشد منہم فی الاضحیٰ، کہ صحابہ کرام وہ عید الفطر میں، عید الفطر کے موقع پر عید الاضحیٰ سے زیادہ تکبیر کا اہتمام فرماتے تھے، اس میں زیادہ سختی سے عمل کرتے تھے۔ تکبیر اجتماعی طور پہ ثابت نہیں ہے، با آواز ایک آواز ملا کے قصداً تکبیر پکارنا، اللہ اکبر، اللہ، خاص طور پہ آواز ملا کے تکبیر پکارنا، یہ درست نہیں ہے۔ اتفاقاً مل جائے کوئی حرج نہیں، لیکن اصل میں یہ انفرادی عبادت ہے، ہر کسی کو بلند آواز سے اپنے طور پہ تکبیر کہنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تکبیرات میں کیونکہ کوئی بھائی جن کی آواز آ رہی ہے میوٹ کر لیں۔ جو عید الفطر کے موقع پر جو تکبیرات ہیں، یہ اگرچہ کہ بہت سے لوگ اس سے غفلت میں دکھائی دیتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ سنت کا احیاء کرے، اس میں جھجکنے کی، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے لوگ نہیں کر رہے تو اس لیے ہم بھی اس سے پیچھے ہٹنے لگے، بلکہ سنت کا احیاء کریں، اس کا ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت عید میں یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہننا، زینت اختیار کرنا، خوشبو لگانا، اور جو بہترین کپڑے مہیا ہوں وہ پہننا۔ مرد کے لیے یہ سنت ہے کہ عید پر اس طرح سے تیار ہو کے جائیں۔ البتہ عورت کے لیے لازمی ہے کہ وہ مکمل حجاب میں نکلے، بغیر خوشبو لگائے نکلے، کسی قسم کی زینت کا اظہار نہ ہو رہا ہو، جیسے حدیث میں فرمایا گیا وَلْيَخْرُجْنَ تَفِيلَاتٍ، کہ وہ عورتیں عید کے لیے نکلیں اپنے سادہ کپڑوں میں بغیر زینت کا اظہار کیے ہوئے، تو ان کے لیے خوشبو وغیرہ لگانا اور اس طرح جائز نہیں، اور مرد کی ذمہ داری ہے اپنے گھر والوں کے تعلق سے، اگر عورتیں اس میں کوئی تساہل نظر آئے تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دین کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ ایک اور عید کے آداب میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا ہے، اچھے الفاظ میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا جس بھی لفظ سے ہو، یہ ایک اچھی چیز ہے جو کہ معاشرے میں نظر آتی ہے، جیسے علماء نے بیان کیا۔ صحابہ کرام سے جو الفاظ ثابت ہیں وہ قبولیت کی دعا دینا ہے، تقبل اللہ منا ومنکم، یا تقبل منا ومنکم، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے سے قبول فرمائے۔ یہ بہترین دعائیں عید کے دن ایک دوسرے کو دینی، کہ آپ عربی میں دیں، اردو میں دیں، لیکن بہترین چیز وہ ہے جو صحابہ کرام ہر عید پہ ایک دوسرے کو جس صیغے سے دیتے تھے کہ قبولیت کے ایک دوسرے کے لیے، اپنے لیے دوسرے کے لیے دعا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اگر الفاظ ہو، مثلا عید المبارک، اللہ تعالیٰ عید مبارک کرے، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، اچھے الفاظ ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں ان کا جو عید کا مبارکباد دینا اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ عید کے دن نماز پڑھنا ایک اسلامی شعائر میں سے ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ مردوں پر تو لازمی ہے نماز پڑھنی، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اس پہ مداومت باقاعدگی اختیار کی، حتیٰ کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور خلفائے راشدین نے اس پہ ہمیشہ اس کو ادا کیا۔ تو عید کی نماز ادا کرنا، صحیح بات یہ ہے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے عید کی نماز ادا کرنا۔ خواتین کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی عیدگاہ کی طرف نکلیں، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو کہ حیض سے ہیں، ایام سے ہیں، ان کو بھی حکم دیا گیا وہ بھی عیدگاہ کی طرف نکلیں،
لیکن وہ عیدگاہ سے الگ رہیں کہ مسلمانوں کا جو اجتماع ہے، دعا ہے، اس میں حاضر ہوں۔ عید کی نماز کا وقت جب سورج ایک کچھ بلند ہو جائے، اس کی روشنی پھیل جائے، جبکہ جو صلاۃ الضحیٰ کا وقت شروع ہوتا ہے، چاشت کی نماز، اس کا وقت شروع ہوتا ہے یعنی کراہت کا وقت ختم ہوتا ہے، اس وقت عید کی نماز کا وقت بھی شروع ہوتا ہے۔ اور جو جب تک چاشت کا وقت رہتا ہے، یعنی ظہر سے کچھ پہلے تک، جب تک کہ اس میں وقت کراہت شروع نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کا وقت جاری رہتا ہے، تو اس پورے وقت میں عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ البتہ سنت یہی ہے کہ عید کی نماز کو بہت تاخیر نہ کی جائے کہ سورج خوب اس کی یعنی اس میں تیزی آ جائے، بلکہ عید قدرے پہلے وقت میں ہی ادا کی جائے۔ عید الفطر پہ اگرچہ کہ تھوڑی سی تاخیر کرنا فطرانہ ادا کرنے کا موقع دینے کے لیے، یہ اس قدر تاخیر جو ہے وہ صرف سنت ہے۔ عید کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ اس میں یہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر میں 3 چیزیں سنت ہیں: مصلی کی طرف چل کے جانا، نکلنے سے پہلے کچھ کھا کے جانا، اور غسل کرنا۔ بہتر یہ کہ غسل فجر کے بعد ہو، لیکن اگر اسے پہلے کر لیتا ہے تب بھی کفایت کرتا ہے۔ اور ایک جو کھانا کچھ کھا کر جانا سنت ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عید الفطر میں نہیں نکلتے تھے جب تک کہ کھجوریں نہ کھا لیں، وَيَأْكُلُوهُنَّ وِتْرًا، اور وہ ان کو تعداد میں کھایا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث بخاری کی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کھجوریں تعداد میں کھا کے نکلیں۔ اگر کھجوریں میسر نہیں ہیں تو کچھ اور کھا لیں، کچھ نہ کچھ کھا کے یہ اعلان بندہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک حکم دیا روزہ رکھ رہے تھے، آج اللہ کا حکم ہے روزہ نہیں رکھنا، دن کی ابتدا ہی ہم کچھ کھانے سے کر رہے ہیں، آج روزہ رکھنا نہیں ہے، تو شروع سے ہم اس کا اعلان کریں، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اس کا اعلان اس میں کیا جاتا ہے۔ جلدی عید گاہ کی طرف جانا چاہیے، عید گاہ کی طرف چل کے جانا سنت ہے، اور کوشش کرنی چاہیے امام کے قریب ہو کے بیٹھیں، جیسا کہ صحابہ کرام کا یعنی عمل تھا۔ تکبیر کو عید گاہ کی طرف جاتے ہوئے بھی پکارنا چاہیے، حتیٰ کہ جب وہاں پر آپ انتظار کر رہے ہیں امام کے آنے کا، اس وقت بھی تکبیر پکارتے رہنا چاہیے، حتیٰ کہ امام نماز پڑھانے کے لیے آ جائے۔ بلند آواز سے مصلی میں عیدگاہ میں بھی تکبیرات پکارنی چاہیے۔ چل کے جانا سکینت اور وقار پروقار طریقے سے، یہ بات سنت ہے۔ ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ خاص عید کی سنت ہے۔ عید کے علاوہ میں کہیں کسی نماز میں سنت یہ نظر نہیں آتی۔ عید الفطر عید الاضحیٰ میں جس راستے سے ہم جاتے تھے دوسرے راستے سے واپس آیا کرتے تھے، اس کی مختلف حکمت علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک سنت یہ ہے کہ اس کو عیدگاہ میں ادا کیا جائے، مسجد میں نہیں، مسجد سے نکل کے عیدگاہ میں کھلی جگہ پہ عید کی نماز ادا کی جائے، سوائے اس کے کہ مجبوری ہو تو پھر مسجد میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ البتہ علماء نے اس سے صرف مکہ مکرمہ مسجد الحرام کو مستثنا بیان کیا ہے کہ وہاں پہ مسجد الحرام ہی میں ادا کی جائے گی۔ شہروں میں گاؤں میں عید ادا کی جاتی ہے، لیکن سفر میں لوگ جا رہے ہیں، چاہے ان کی تعداد زیادہ بھی ہے، عید کے دن آ گیا تو اس موقع پہ یہ سنت نہیں ہے کہ وہ عید کی نماز ادا کریں۔ اس طرح جو سفر میں تھے وہ عید جو آپ کے سفر کی حالت میں آئی تو آپ نے عید نہیں پڑھائی، سفر کی حالت میں عید نہیں پڑھائی۔ اسی طرح حجۃ الوداع میں عید آئی تو وہاں بھی عید نہیں پڑھائی گئی۔ بچوں کو لے کے نکلنا، خواتین کو بھی لے کے نکلنا، عیدگاہ کی طرف اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جو حیض والی عورتیں ہیں ان کو بھی عیدین کے دن نکالیں، اور وہ بھی جو غیر شادی شدہ ہیں، کنواری ہیں، ان کو بھی نکالیں، وہ خیر میں حاضر ہوں، مسلمانوں کی جو اجتماع ہے ان کی دعا ہے وہاں پر حاضر ہوں، اور جو حیض میں عورتیں ہیں وہ مصلی سے الگ رہیں۔ یہ حدیث اسی طرح بخاری مسلم میں آئی ہے۔ عید کی نماز 2 رکعتیں ہیں جو کہ جہراً پڑھائی جاتی ہیں، بآواز بلند قرات ہوتی ہے۔ اس میں جو خاص چیز ہوتی ہے وہ زائد تکبیرات ہیں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تکبیرات، دوسری رکعت میں تکبیر قیام ہے، کھڑے ہونے کی جو تکبیر ہے رکوع سے، اس کے علاوہ 5 زائد تکبیرات، اس طرح کل 12 زائد تکبیرات اس میں ادا کی جاتی ہیں۔ یہ سب سے مشہور طریقہ ہے جو عید کی نماز میں زائد تکبیرات کا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ تکبیرات کے درمیان میں اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھا کرتے تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید میں کیا پڑھنا ثابت ہے؟ سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ یا سورہ قاف، اور دوسری میں سورہ قمر۔ اگر ہمیں عید کی نماز تکبیرات کے دوران ملتی ہے، امام نے 3 کر لی ہیں، 4 مثلا باقی رہتی ہیں، تو آپ امام کے ساتھ مل جائیں، جو تکبیرات باقی رہتی ہیں اس کے ساتھ کریں، جو نکل گئی وہ نکل گئی، ان کو پورا کرنے کی نہ کوشش کریں۔ یا آپ اس کے ساتھ ملتے ہیں جب اس نے سورہ فاتحہ شروع کر لی ہے، تب جو تکبیرات رہ گئیں ان کی قضا آپ نہیں کریں گے۔ البتہ اگر ایک رکعت رہ گئی ہے، پوری رکعت نکل گئی، دوسری رکعت میں آپ امام کے ساتھ ملیں، تو پھر جو آپ اپنی رکعت جو بعد میں پوری کریں گے وہ زائد تکبیرات کے ساتھ ادا کریں گے۔ جس آدمی کو عید کی نماز جس کی فوت ہو جائے، کسی مجبوری ہو گئی، سویا رہ گیا، بھول گیا، عید میں نہیں پہنچ سکا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ خود سے انفرادی طور پہ عید کی نماز ادا کر لیں۔ یہ یعنی جمہور علماء کا اس میں یہی موقف ہے کہ انفرادی طور پہ اسی طرح سے 2 رکھتے ہیں جس طرح سے کہ نماز عید ادا کی جاتی ہے، امام ادا کرتا ہے، اسی صفت پہ خود سے 2 رکھتے ہیں انفرادی طور پہ وہ یعنی اپنے گھر میں ادا کر لیں۔ امام عید کے لیے کوئی اذان، کوئی اقامت نہیں ہوتی، نہ اس سے پہلے کوئی بعد میں نفل نماز خاص رکھی گئی ہے۔ پہلے امام نماز پڑھاتا ہے، بعد میں عید کا خطبہ دیتا ہے، اور خطبے کے لیے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، خطبہ دھیان سے سننا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن جو نماز پڑھائی اس کے بعد فرمایا من احب ان ینصرف فلینصرف، جو چاہے جانا چاہتا ہے چلا جائے، ومن احب ان یقیم للخطبۃ فلیقم، جو آدمی چاہے کہ خطبے کے لیے ٹھہرے تو وہ ٹھہرا رہے۔ تو یہ واجب نہیں ہے خطبہ سننا، جمعے کے خطبے کی طرح واجب نہیں ہے، جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ البتہ جو زیادہ ثواب چاہتا ہے، فضیلت والی چیز چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ بیٹھ کے خطبہ سنے، اور جو آدمی خطبہ سنے اس کے آداب کا خیال رکھے۔ خطبہ سنے تو پھر ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں، تو اپنے لیے دوسروں کے لیے ایذا رسانی کا سبب نہ بنے۔ عید کے دن اگر آپ پہنچے ہیں اور خطبہ ہو رہا ہے، نماز عید ختم ہو گئی، تو کیا کرنا چاہیے؟ بہتر یہ کہ خطبہ سن لیں تاکہ وہ بھی مصلحت حاصل ہو جائے، اور خطبے کے بعد پھر آپ خود سے نماز عید کے 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ اگر عید جمعے کے دن آ گئی، یہاں پر تو نہیں آ رہی لیکن پاکستان میں، ہندوستان میں وہاں پر اس کا امکان ہے اس دفعہ جمعے کے دن عید آئے، تو ایسی صورت میں جو عید کی نماز پڑھتا ہے، عیدگاہ جا کے عید کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو رخصت ہے کہ اگر وہ چاہے تو جمعے کے لیے حاضر نہ ہو، تو جمعے سے اس کو پھر رخصت ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں اس کا تذکر آیا، میں اختصار کی وجہ سے دلائل کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو ظہر اپنے وقت پہ اپنے گھر میں وہ ادا کرے گا، چاہے انفرادی طور پہ یا باجماعت۔ گھر میں یعنی گھر والے، گھر میں زیادہ افراد ہیں، اکٹھے جماعت کرانا چاہیں جماعت کرا لیں۔ البتہ جو آدمی عزیمت کی راہ اختیار کرنا چاہے، زیادہ فضیلت پانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ مسجد میں حاضر ہو، جمعہ ادا کرے۔ زیادہ ثواب کا کام یقیناً یہی ہے۔ مسجدوں میں ظہر کی نماز ادا نہیں کی گئی، بے شک لوگوں کو رخصت ہے نہ آنے کی، لیکن مسجد میں صرف جمعہ ہی ہوگا۔ مسجدیں ظہر کی اذان، ظہر کی جماعت کے لیے نہیں کھلیں گی۔ جس نے نماز جمعہ کی نہیں پڑھنی، ظہر پڑھنی ہے، مسجد میں نہیں پڑھیں گے، اپنے گھر میں ادا کریں گے۔ اور جو امام ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو رخصت نہیں ہے، کیونکہ جس نے اب مسجد میں آنا ہے، اگر امام کو رخصت دے دی کہ پھر کیسے جمعہ پڑھیں گے؟ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آئے اور جمعہ پڑھائے، لیکن جو مأمومین ہیں، مقتدی ہیں، ان کو اس میں رخصت ہے۔ البتہ جس بندے نے عید نہیں پڑھی اس کو رخصت نہیں ہے، رخصت اس کو جس نے عید جا کے پڑھی ہے امام کے ساتھ، اس کے لیے صرف رخصت ہے۔ جو عید مطلب جمعہ نہیں پڑھے گا، اس کے لیے جو ظہر کی نماز ادا کرنا وہ لازم ہے۔ عید میں ایک ادب یہ ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، رشتہ داروں سے کانٹیکٹ کیا جائے، چاہے وہ خود جا کے فزیکلی زیارت کے ذریعے سے ہو یا فون کے ذریعے ہو، مختلف آج کل تو ویڈیو کالز بھی آ گئی ہیں، ایک اچھا طریقہ ہے، یا مختلف طریقوں سے ہدیہ دینا، تحفے تحائف دینا، یعنی رشتہ داری کے ایک پاس رکھنا، یہ ایک عید میں اچھی چیزیں کرنے کی۔ عید نیکیوں کا موسم ہے، اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کا ایک دن ہے۔ اس دن کو منکرات کا دن نہ بنا لیں، شریعت کی مخالفت، معصیت، فسق کے کام، فجور کے کام، ان کو
عید کی خوشی کے نام پہ روا نہیں رکھنا ہے، ہر قسم کی برائیوں سے معصیت سے بالکل بچ کے رہنا ہے۔ چاہے خوشی کا دن ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں عید کے دن کوئی ایسی محفلیں ایسے کام کرنا جو اللہ کو ناراض کرنے والے، کوئی گانے کی محفلیں ہیں، میوزک سننا ہے، غیبت کی محفلیں ہیں، غلط چیزیں، غلط چینل دیکھنا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہے۔ عید میں پھیلی ہوئی منکرات میں یہ بھی ہے کہ جو غیر محرم رشتہ دار خواتین لڑکیاں، ان سے آدمی یعنی پردے میں تساہل کرنے لگتا ہے، ان کو عید مبارک وغیرہ کرنا، اور اس میں یا بے پردگی اختیار کرنا، اس میں تساہل ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں پابندی، مکمل پابندی اختیار کرنا، شریعت کی پابندی عید کے دن وہ بھی یعنی لازمی۔ عید کی رات میں مخصوص عبادت کوئی نہیں، اس بارے میں جتنی احادیث آتی ہیں ضعیف حدیث ہیں۔ عید کی رات کو خاص طور پہ عبادت کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ جیسے ہر رات میں قیام لیل ہے، اس طرح سے آپ عید کی رات میں بھی کریں، اس میں مخصوص کوئی ثواب ہمیں نہیں ملتا۔ اور عید کے دن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ غض بصر کریں، اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو حرام سے محفوظ رکھیں۔ بعض سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ساتھی کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ، سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم، جلیل القدر عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نکلا عید کے دن، تو سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جس سے ہم اس دن کی ابتدا کرتے ہیں غض البصر، وہ یہ کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھتے ہیں۔ عید گاہ میں خواتین بھی آتی ہیں، بعض خواتین پردے میں تساہل کرتی ہیں، زینت کا اظہار کرتی ہیں، بندے کو چاہیے حفاظت کرے اپنی، خود بھی اپنے بچے ساتھ ان کو بھی کہے نگاہ پست رکھیں، حرام کی طرف یعنی خواتین کی طرف دیکھنا، بے پردہ عورتوں کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر نگاہ غلطی سے پڑ جائے فوراً نگاہ پھیر لیں، تو یہ غض بصر اہم چیز ہے جس کی توجہ عید کے دن خاص طور پہ کرنی چاہیے۔ خوشی کا اظہار کرنا، اہل و یار پہ وسعت اختیار کرنا ایک محبوب چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ نظر آئے کہ آدمی مسلمان کی زندگی میں ایک اہم دن ہے، عید کا دن باقی دنوں جیسا نہیں ہے، ایسی تفریح جس میں کہ کوئی شرعی مخالفت نہ ہو، اس کو اختیار کرنا کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھی چیز ہے، مرغوب یہ چیز ہے۔ جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ، جو حبشی کچھ غلام کھیل رہے تھے، حضرت عائشہ نے ان کو دیکھنے لگی، صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی اپنے پیچھے سے ان کو دکھایا۔ تو اس طریقے سے وسعت اختیار کرنا اور یعنی بچوں کے ساتھ اہل عیال پر، یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یہودی جان لیں کہ ہمارے دین میں کشادگی ہے۔ عید یہ یقیناً خوشی کا موقع ہے، لیکن اس میں خوشی کا اظہار کرنا، اس میں جو یعنی میوزک کے نام پہ واحد چیز جس کی اجازت دی گئی ہے وہ صرف خواتین کے لیے دف بجانے، واحد چیز جس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی میوزک کے آس پاس وہ واحد چیز یہی ہے کہ خواتین کا دف بجانا، اس کی عید یا اس طرح کے موقعوں پہ اجازت ہے، وہ بھی صرف عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، اس طرح سے بجانا یا کہ مردوں کو آواز نہ جانے پائے علیحدگی میں، یہ چیز ثابت ہے، لیکن یہ مردوں کے لیے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر جو آلات موسیقی ہیں ان کا کہیں بھی کسی صورت بھی جواز ہم نہیں نکال سکتے اس سے، نہ عید کے دن، نہ ہی کسی اور دن۔ آخری بات یہ، بعض اس طرح کی جو گیمز وغیرہ تفریح کی چیزیں جو کہ خطرناک چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی عید کے موقع پہ اختیار کی جاتی ہیں، جس میں جان کا مال کا خطرہ ہوتا ہے یا بہت آدمی کو روب اس پہ طاری ہوتا ہے، ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ شرعاً بھی اس میں یہی بات علماء نے ذکر کیا کہ ایسی کھیلوں کو، پرخطر کھیلوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں عید الفطر کے بعض احکام کی طرف۔ عید الفطر جو کہ اگلی